بسمل بائی مہرالنساء شاہ میر۔ صحن کے پچھلے حصے میں رکھی چارپائی ویسی ہی تھی، ہمسایہ گھر کی دیوار سے جھانکتی درخت کی شاخ اور زمین پہ توازنوں بیٹھا کتا بھی ویسا ہی تھا۔ کچھ بدلا تھا تو زینیہ حاکم کا ظاہری حلیہ، زرد جوڑا، ہاتھوں پہ گہری مہندی، بال کھول چھوڑے تھے، دوپٹہ سر پہ ٹکا تھا۔ وہ اپنے مائیوں کے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر زمین پہ بیٹھی تھی، مہندی لگے ہاتھوں سے روٹی اس کتے کے آگے ڈالتی۔ اس کی نظریں کہیں دور تھیں، کہیں ماضی میں، کہیں مستقبل میں۔ قدموں کی چاپ پہ ابھی اس نے سر نہیں اٹھایا، بس بیٹھے بیٹھے ہاتھ اونچا کر کے ہتھیلی پھیلا دی۔ کونج نے روٹی اس کے ہاتھ پہ رکھی۔ تم نے اسے بگاڑا ہوا ہے زینی، وہ خفا ہوئی۔ یہ بالکل بھک منگا ہوا ہے۔ بندہ محنت مزدوری کر کے کھائے، کسی کچرے دان میں منہ مارے، کسی کا بچا کچا کھائے، لیکن نہیں، یہ ہڈ حرام روز یہاں آ جاتا ہے۔ زینیہ نے سر نہیں اٹھایا۔ کونج کو کوفت ہونے لگی۔ یار اندر چلو زینی، مایوں کی دلہن ہو تم، اس طرح باہر نہیں بیٹھتے، چلا ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک کلستی نظر اپنی بڑی عرف ڈھیٹ بہن پہ ڈالی۔ اپٹن کی خوشبو پہ جن بھوت چمٹ جاتے ہیں۔ اس نے ایک آخری سی کوشش کی۔ آخر تمہیں کتوں سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ پھٹ پڑی، اور اسی لمحے زینیہ حاکم نے نظریں اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا، چھوٹی سنہری آنکھیں جن میں سرد تاثر تھا۔ مجھے کتوں سے نفرت ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ کونج نے بے اختیار قدم پیچھے کو موڑے۔ اس کی سرپھری بہن جو مرضی کرے، اسے یہاں سے جانا چاہیے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، کتنے پل بیتے، کتنی گھڑیاں گزری، کچھ علم نہ ہوا۔ کافی دیر بعد زینیہ کی ہلکی آواز کانوں میں سنائی پڑی تھی۔ تم جانتے ہو میں یہ شادی کیوں کر رہی ہوں؟ عبداللہ کے لیے تو میں ساری زندگی انتظار کر سکتی ہوں، لیکن پھر کیوں مجھ جیسی ڈھیٹ بالاج کے لیے مان گئی؟ گھٹنے سینے سے لگائے چہرہ گرائے وہ اس سے پوچھ رہی تھی، جو جواب نہیں دے سکتا تھا۔ بشر کو لگتا ہے میں اپنا مستقبل سنوار رہی ہوں، کونج کو لگتا ہے میں انتقام لے رہی ہوں، بالاج کو لگتا ہے وہ میرا سہارا ہے، لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایک لمحے کو رکی، گوادر کے ساحل سے پلٹتی ہوا بھی رک گئی۔ میں سب کچھ ابا کے لیے کر رہی ہوں، اس نے دھیرے سے راز کہہ سنایا۔ میں چاہتی ہوں ابا مجھ سے خوش ہو جائیں، ساری زندگی ان کی محبت کی نظر کے لیے ترسی ہوں، ایک بار، صرف ایک بار ان کو خود سے راضی ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، اعتراف آسان نہیں ہوا کرتے۔ ابا مجھ سے کبھی خوش نہیں ہوتے۔ وہ ایک پل کو رکی، حلق میں گرہیں لگی۔ کیوں نہیں ہوتے؟ بے بس سا استفسار۔ یہ حاکم نواب کے بھائیوں کے ان کے گھر سے جانے کے کچھ دیر بعد کا منظر ہے۔ صحن میں کھڑے حاکم نواب بری طرح چیخ رہے تھے، اور ان کے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی زینیہ حاکم۔ جب میرے ابا نے تمہیں تحفے کے طور پہ رقم دی تو تم نے انکار کیوں کیا؟ وہ پوری قوت سے دھاڑے۔ زینیہ نے خالی خالی نظریں اٹھا کر انہوں نے دیکھا۔ میں اس آدمی سے پیسے نہیں لے سکتی تھی جس نے میرے باپ کو اس وقت گھر سے نکالا جب اس کی جیب میں ایک سکہ تک نہیں تھا۔ وہ بس سوچ سکی تھی، بولی تو بس اتنا، میرے لیے آپ کے دیے پیسے بہت تھے۔ اس کا باپ اب مزید تیز آواز میں چلانے لگا تھا۔ زینیہ یاسیت سے انہیں دیکھے گئی، کاش یہ لہجہ اس کے لیے نرم ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے میں پیرنٹس کے معاملے میں لکی نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کر چہرے پہ پھسل رہے تھے۔ ابا کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مجھے وہ اولاد سمجھا جس نے اماں کے خاندان جانا تھا، یا شاید ان کو مجھ سے محبت ہو بھی، ظاہر ہوگی، میں ان کی اولاد ہوں۔ وہ خود ہی اندازے لگاتی، خود ہی مسترد کرتی۔ ابا اور میرے درمیان بس کچھ فاصلے ہیں، اور میں چاہ کر بھی ان کو پار نہیں کروں گی۔ ابا کو پرواہ نہیں ہے، اور میں ٹھہری ڈھیٹ، نیم اندھیری رات میں یوں زرد جوڑے میں ملبوس دلہن کوئی نیم دیوانی لگتی تھی۔ تم جانتے ہو میری اماں کے بڑے دوہرے معیار ہیں، پہلے کہتی تھی عبداللہ کا انتظار کرو، اب کہتی ہیں بلاد سے محبت کر لو۔ کیا میں کوئی کھلونا ہوں؟ زرد جوڑے والی لڑکی اپنی ماں کی گود میں لیٹی تھی، بھرے بھرے گالوں اور بیچ کی مانگ نکالے ہوئے۔ اس کی ماں دنیا کی سب سے حسین عورت لگتی تھی، ماں سے زیادہ حسین کوئی ہوا ہے؟ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے زینی، بالاج کو ہی اپنا سب کچھ سمجھنا، معافی مانگنے میں ہمیشہ پہل کرنا، شوہر کی عزت کو ہر چیز سے مقدم سمجھنا، اس کی خدمت کرنا اور صبر کرنا۔ میں تو صبر کر لوں گی اماں، اگر بالاج نے نہ کیا تو؟ اماں چل پن خاموش رہیں۔
اس کے حصے کا صبر بھی تم کر لینا. گھر چلانے کے لیے عورتوں کو صبر اور قربانی سے کام لینا ہوتا ہے. بس شروع میں مشکلات ہوتی ہیں، بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے. زینیا نے کروٹ بدلی. اب وہ چٹ لیتی تھی اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی. عورت فطرتاً بے صبری ہوتی ہے اماں. مرد کے مقابلے اس کی برداشت تھوڑی کم ہوتی ہے. جانتی ہیں اصل صبر کسے کرنا ہوتا ہے؟ اماں نے ناسمجھی سے اپنی بیٹی کو دیکھا. اصل صبر مرد کرتا ہے اماں. کھانے میں نمک مرچ زیادہ ہے تو صبر کرے. بیوی کو نرمی یا غصے سے سمجھائے لیکن خاندان کے سامنے نہیں. بچے برے نمبرز لائیں، لڑ جھگڑ کر آئیں یا پھر بیوی سے کسی قسم کی کوئی سنگین غلطی ہو، اگر وہ صبر کر لے تو گھر چل جائے گا. مرد افضل ہے، اس کے حصے میں صبر کا بڑا نوالا آتا ہے. وہ ایک پل کو رکی، پلکیں جھپکا کر اپنی ماں کو دیکھا جو ناپسندیدگی سے اسے دیکھ رہی تھیں. آپ کہتی ہیں چند سال بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. کچھ ٹھیک نہیں ہوتا اماں. بس شوہر بیوی کی بد زبانی کا عادی ہو جاتا ہے، بیوی اپنے سسرال کے تانوں اور شوہر کی مار کی عادی ہو جاتی ہے، یا پھر بچے کی صورت ایک توق گلے میں لٹک جاتی ہے. ایک بری شادی 10 سال بعد بھی اتنی بری رہتی ہے جتنی پہلے دن. پھر کیا چاہتی ہو تم؟ ہر عورت خلا لے لے، ہر مرد 3 لفظ کہہ دے؟ اماں کو برا ہی تو لگا تھا. زینیا نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں. میں واقعی نہیں جانتی اماں اس پوائنٹ پہ کیا کرنا چاہیے. شاید اچھے بخت کی دعا. تم کتنے ڈھیٹ ہو نا، بالکل میری طرح. وہ ہنسی. تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تم سے محبت ہے؟ سیاہ کتے نے روٹی تک جاتا منہ روک لیا. اسے باتیں سمجھ آتی تھیں. زینیا آنکھوں میں صفاقی لیے کہہ رہی تھی، تم میرا گلٹی پلیجر ہو، تم میرا لیزر ورژن ہو. مجھے ایسا لگتا ہے تم زینیا ہو اور میں ابا. جتنا دھتکارو، گالیاں دو، ذلیل کرو، لیکن اینڈ آف دی ڈے تم میرے پاس آ جاتے ہو، جیسے میں ابا کے پاس. اس کی آواز سرگوشی جتنی ہلکی تھی لیکن سماتے چیز نے جتنی بلند بھی. مجھے تم سے نفرت ہے، بے تحاشا نفرت. وہ پھنکاری. سیاہ کتا بس اسے دیکھے گیا. وہ اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا؟ میں کتنی دکھی ہوں جانتے ہو؟ میرے پاس کتنے غم ہیں جانتے ہو؟ لیکن پھر بھی اس کے سارے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے تھے. سیاہ کتا آگے بڑھ کر اس کے گھٹنے سے ماتھا رگڑنے لگا تھا. زینیا جہاں تھی وہاں تھم گئی. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں. وہ ششدر رہ گئی اپنی جگہ، ساکت جامد. وہ اس سے پرسہ دے رہا تھا. وہ جانور، وہ باتیں سمجھ رہا تھا. کیا وہ آنسو سمجھ رہا تھا؟ ایک پل کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی اور پھر سختی سے اسے دھکا دے کے خود سے دور ہٹایا. سیاہ کتا سہم گیا تھا لیکن پھر بھی وہ اس سے دیکھے گیا. یوں لگتا تھا وہ اپنی مالکن کے غم میں غمگین تھا. زینیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے جا رہی تھی. آنکھیں اب تک بے یقین تھیں. چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا. زینیا نے کبھی دوست نہیں بنائے، لیکن کیا ہوا اگر کوئی زینیا سے دوستی کرنا چاہے؟ کمبیر محل پہ اترتی رات گہری تھی. مہدی کمبیر کا نیلی روشنیوں والا کمرہ آج آکورڈ تھا. زمین کی جانب جھکے ہوئے بیڈ پہ کیس آڑا ترچھا لیٹا تھا. گھنگریالے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے. چہرے کے قریب ایک پلیٹ رکھی تھی جس میں کٹے ہوئے سیب تھے. وہ 32 سال کا مرد بے ترتیب حلیے اور انداز میں لیٹا سیب کی کاش منہ میں ڈال رہا تھا، ساتھ ساتھ گنگنا رہا تھا، جو زر مانگو تو بے ضرر ہوں، جو سر مانگو تو حاضر ہوں، ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے. اس کے برعکس 26 سالہ مہدی بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا. اس کے چہرے پہ تفکر تھا. یہ کیا کیا ہے کیس؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر یہ کیا بکواس ہے؟ مہدی دبے دبے غصے سے کہہ رہا تھا. براق حنیف، واصف، منیر اور اب یہ فیکٹری کے ملازمین، کیوں تم نے ساری دنیا اپنے خلاف کر لی ہے؟ کیس سکون سے لیٹا رہا، سیب کی ایک کاش منہ میں رکھی. میں جانوں میرا خدا جانے. وہ پورے سر کے ساتھ گنگنایا، ساتھ ہاتھ لہلا لہرا کر گویا سر کے مزے لیے ہوں. کیس میرا دماغ مت خراب کرو، مہدی جھنجھلایا. میں نے ساری دنیا اپنے خلاف نہیں کی، میں نے ساری دنیا کو بتایا ہے میرے خلاف جانے سے کیا ہوگا. وہ مزے سے بولا. ذرا روشنی ڈالنا پسند کرو کہ اپنے سیاہ کارناموں پہ؟ مہدی نے چبا چبا کر پوچھا. ایک لمبے عرصے سے فیکٹریوں کے مزدور میرے خلاف جانا چاہتے تھے. میں نے ان کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی. ایک لمبا عرصہ میں نے حکمت عملی تیار کی ہے.
تم ذرا سی تنخواہ بڑھا کر ان کا منہ بند کر سکتے تھے۔ مہدی نے ملامت کی۔ کیس اٹھ بیٹھا، پلیٹ اپنی گود میں رکھ لی۔ غریب کے منہ میں ایک نوالا ڈالو تو اسے اگلے نوالے کا انتظار رہتا ہے، غریب کا منہ اتنی جلدی بند نہیں ہوتا۔ اس نے تبصرہ کیا۔ میں لمبے وقت سے ان کے اندر بھرتا ہوا زہر دیکھ رہا تھا اور پھر میں نے تریاک بنایا۔ مہدی نے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ اور کیا ہے تمہارے فضول تریاک؟ جبین ٹیکسٹائل کے ساتھ فائنانس میں شراکت؟ مت بھولو فائنانس میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ مت بھولو قاسم کا آخری میم میرے نام کا پہلا حرف ہے۔ تیز تیز بولتے وہ ایک پل کو رکا۔ کیس یوں ہی پرسکون بیٹھا رہا۔ کیا ہے تمہارا پلان؟ ایک تھکا ہارا استفسار۔ کیس مسکرایا۔ جبین ٹیکسٹائل تنخواہ اور بونس کے معاملے میں ملک کی بدنام ترین ٹیکسٹائل ہے۔ جب میری ڈھیر ساری فیکٹریوں کے ڈھیر سارے ورکرز کو پتہ چلے گا کہ آج سے ان کا نان نفقہ جبین ٹیکسٹائل سے آئے گا تو دو کام ہوں گے۔ اس نے سیب کی کاش ہوا میں بلند کی۔ لوگ نوکریاں چھوڑ دیں گے۔ کاش پلیٹ میں واپس رکھی۔ اور دوسرا، ایک اور کاش انگلیوں کے درمیان اٹھا لی۔ لوگ نوکری نہیں چھوڑیں گے، لوگ اسی پرانی تنخواہ اور الاؤنسز کے ساتھ رہیں گے، اور میں لکھ کر دے سکتا ہوں کوئی پہلے والے راستے پہ نہیں جائے گا۔ ملک کی بڑھتی غربت اس نے تعصب سے کندھے اچکائے۔ قاسم کتنے لوگوں کا پیٹ بھر رہا ہے؟ اللہ، میں آپ کا فیورٹ ہوں نا؟ اس نے چہرہ چھت کی جانب اٹھا کر سوال کیا تھا۔ مہدی نفی میں سر ہلاتے ہوئے آگے آیا، بیڈ کی پائنتی کے بالکل قریب۔ میں مان ہی نہیں سکتا اتنے بڑے قدم کے پیچھے تمہارا صرف یہی مکروہ عزم ہو۔ کوئی اور چال، کوئی اور شیطانی ضرور ہوگی، ہے نا میرے بھائی؟ آخری الفاظ میں تمسخر تھا۔ کیس نے ستائش سے ابرو اٹھائے۔ تم مجھے کتنے اچھے سے جانتے ہو نا، اور میں نے یوں ہی اتنے سال تم سے نفرت کی۔ اسے دکھ ہوا۔ مہدی نے طنزیہ سر جھٹکا۔ ظاہر ہے میں نے اتنا بڑا قدم کسی وجہ سے اٹھایا ہے۔ براک حنیف، واصف منیر اور کچھ لوگ ہیں جو میرے خلاف اٹھ رہے تھے۔ میں ان کو جتا رہا تھا میرے خلاف جانے سے کیا ہوگا۔ یقین کرو انتقام تو کیا، ان دونوں نے میرے سامنے آنے سے بھی 1000 بار توبہ کی ہوگی۔ وہ محظوظ ہوا۔ مہدی سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا کچا چبا جانا چاہتا تھا۔ اور تم نے اس سب کے لیے ایک عورت کا سہارا لیا؟ ایک مسوجنسٹ آدمی ایک عورت کا سہارا لے کر چلے گا؟ یہ طنز تھا، اور یہ کیس کو چبھا بھی تھا۔ یہ سہارا نہیں، ڈیل ہے مہدی کمبیر۔ میں نے اس عورت کے سامنے جھولی نہیں پھیلائی، میں نے انہی اٹھے ہوئے کندھوں پر اعتماد نظروں سے اس کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ اور ویسے بھی مجھے ان عورتوں سے نفرت ہے جنہوں نے اپنے اوپر فرجائل سٹکرز لگا رکھے ہیں، نہ کہ ماہ جبین مختار جیسی عورتوں سے۔ خیر، مجھے اب جانا چاہیے۔ اس نے بستر سے پیر نیچے اتارے۔ کافی دنوں بعد اب کیس سکون کی نیند سوئے گا۔ دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم سرشار تھے۔ ابھی وہ چوکھٹ پار نہ کر سکا تھا جب مہدی نے اسے پکارا۔ تم آج بھی سکون کی نیند نہیں سو سکو گے، ہے نا؟ وہ تھم گیا۔ تم عورتوں کے کپڑے ڈیزائن نہیں کرتے، تم ایک زن بیزار آدمی ہو۔ قاسم کو بچانے کے لیے تم نے اپنے اصول بدلے ہیں، تم سکون سے کیسے سو سکتے ہو؟ اسے کیس سے ہمدردی ہوئی، لہجے میں اس کے لیے تفکر تھا۔ میں محل کا سب سے مضبوط ستون ہوں، کھڑے رہنا میری چوائس نہیں مجبوری ہے۔ خود ترسی سے پاک مضبوط لہجہ۔ اس سے شادی مت کرنا نائٹ میئر۔ وہ ملتجی ہوا۔ پلیز اسے شادی مت کرنا، کسی کے کہنے پہ نہیں، کسی کی منت مت ماننا، کیونکہ میں اسے خود سے دور کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ کیس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدم ہوئی۔ میں کوشش کروں گا تمہارا دل نہ ٹوٹے۔ اور پھر وہ چوکھٹ پار کر گیا۔ وہ جا رہا تھا اور مہدی نے کئی لمحے اس کی راہداری میں اٹھتے قدم اپنے دل پہ پڑتے محسوس کیے۔ اس کے گنگنانے کی مدھم سی آواز اب بھی آتی تھی، ارے لوگوں تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔ اگلی صبح گہما گہمی سے شروع ہو کر اس بھی ختم ہوئی۔ شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ رات نے اپنے آنے کی نوعیت سنائی تھی۔ حاکم نواب کے چھوٹے گھر میں کونج کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ گھر میں خیرات مانگنے آئی لڑکی سے بحث میں مصروف تھی۔ دروازے پہ لگے پردے کے ساتھ لگ کر کھڑی مفلس لڑکی کونج کو ترس سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، مجھے یہ بتاؤ تم آخر آٹا مانگنے ہی کیوں آئی ہو؟ وہ کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی، ڈھیلا ڈھالا جوڑا، الجھی لٹیں اور بیزار چہرہ۔ خالی برتن کا بس صرف گھر میں کپڑا بیچنے آئی عورتوں اور خیرات مانگنے والی عورتوں پر چلا کرتا تھا۔ نہیں، تم بتاؤ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بھائی کی اگر آٹے کی دکان ہے تو ہمارے پاس بہت پیسہ ہے؟
آؤ بہن، میں خود کچھ دنوں میں تمہارے جیسا بورا اٹھا کر گوادر کی گلیوں میں بھیک مانگتی نظر آؤں گی. مہنگائی اس نے کندھے اچکائے. مفلس لڑکی اب کے جانے کو مڑی تھی جب کونج نے 10 روپے کا نوٹ جو کہ ہتھیلی میں دبا رکھا تھا نکال لیا. شاہانہ انداز میں نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے خود کو اصلی ملکہ برطانیہ محسوس کیا تھا. کونج ادھر آؤ فوراً. زینیا کی گرجدار آواز آئی تو کونج کو اپنے سابقہ تمام گناہ یاد آنے لگے. اللہ جانے اس کی آدھی پاگل بہن کو اب کیا یاد آ گیا. خیر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا. وہ کندھے جھٹک کر اندر کی جانب بڑھنے آئی. کمرے میں تیسری جنگ عظیم کا منظر تھا. الماری کے سارے کپڑے باہر بیڈ پہ نکلے رکھے تھے. جوتے، میک اپ، ہر چیز اپنی جگہ سے دیش نکالا کا پیام سن رہی تھی. زرد جوڑے میں ملبوس ڈھیلی چٹیا والی زینیا حاکم کی آنکھوں میں دبا دبا غصہ تھا جسے وہ چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی. تم نے ہائی لائٹر کٹ کہاں رکھی ہے؟ وہ جو بشر اسلام آباد سے لایا تھا. اس کا لہجہ بلند نہیں تھا، تفتیشی بھی نہیں، خود پہ ضبط کیے وہ بس پوچھ رہی تھی. تانیہ، دوست کے بھائی کی شادی ہے، اس نے مانگا اور میں نے دے دیا. ڈر جھجک آج کچھ نہیں تھا. زینیا نے تھکی تھکی نظروں سے اسے دیکھا. تم لوگوں کو نہ کیوں نہیں کہتی؟ اٹس سمپل. اٹس ناٹ دیٹ سمپل فار می. اس نے سادگی سے کندھے اچکائے. لوگ تمہارا فائدہ اٹھائیں گے. تم کب تک استعمال ہوتی رہو گی؟ کب تک کسی کو یہ حق دو گی کہ وہ تمہارے نہ نہیں کہہ پانے کی وجہ سے تمہارے کمر پہ بوجھ ڈالتے جائیں؟ خالص بڑی بہنوں والا لہجہ. کونج نے اپنی مڑی ہوئی پلکیں جھکا دی. مجھے نہیں پتا، مجھے واقعی نہیں پتا. زینیا اس سے مزید کچھ کہہ رہی تھی لیکن ان دنوں وہ کچھ چھوڑ کر ہم اسلام آباد جائیں گے. کمبیر محل کے لاؤنج میں مہدی کے ڈھیر سارے دوست اکٹھا ہو رکھے تھے. ایک صوفے پہ 3 لڑکیاں اور دوسرے پہ 4 لڑکے. مہدی کے ہم عمر یا اس سے کم عمر. وہ غائب دماغی سے ان کی باتیں سن رہا تھا. اس کے ہاتھوں کو سگریٹ پکڑنے کی طلب ہو رہی تھی. اس کے لبوں سے دھواں آزاد ہونا چاہتا تھا. لیکن کم از کم مہدی کمبیر اتنا مینرڈ تو تھا کہ لڑکیوں کے سامنے سگریٹ نہ پیتا. مہدی کمبیر کے نیلی روشنی والے کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا. سیاہ لمبا کافتان نما لباس، چہرے پہ ماسک اور سر ڈھکا ہوا. وہ بلی کی چال چلتا ہیولا نما شخص کمرے میں داخل ہو چکا تھا. گائز ایکسکیوز می فار اے منٹ پلیز. وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا. کوئی برا نہیں مانا، کسی نے وجہ نہیں پوچھی. وہ مہدی کے دوست تھے، اتنا تو جانتے ہی تھے. باہر جانے کی بجائے وہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا. ساتھ ساتھ موبائل پہ کچھ تیز تیز ٹائپ بھی کر رہا تھا. لاؤنج میں اب اس کے دوستوں نے اونچی آواز میں گانے لگا دیے تھے. پرانی فلموں کے کوئی گانے. کسی کی مسکراہٹوں پہ ہو نثار. سیاہ چوگے میں ملبوس آدمی بیڈ کی سائڈ ٹیبل کھول رہا تھا. اس کے انداز میں مہارت کے ساتھ ساتھ جلدی بھی تھی. بیڈ کے نیچے جھانکتے ہوئے، الماری کے پٹ کھولتے ہوئے وہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا. چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے وہ ان رازوں کو پا لینا چاہتا تھا جو نہاں تھے. راہداریاں عبور کرتے ہوئے گھر کے سفید ماربل پہ قدم رکھتے ہوئے مہدی مصروف لگتا تھا. اس کا ہر بڑھتا قدم اپنے کمرے کی جانب تھا. ڈینم جیکٹ کے اندر سے ڈنہل کا پیکٹ نکالتے ہوئے اس نے ایک سگریٹ باہر نکالا. یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا تھا. بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال اس کے ذہن میں لپکا. اس سے کچھ کھو گیا تھا. او خدایا، وہ اسے کیسے کھو سکتا تھا؟ اس کے دل میں جھکڑ سے چلنے لگے لبوں میں دبی سگریٹ اسے بھول بھال گئی. اس سے کچھ کھو گیا تھا. وہ کسی اور کو نہیں ملنا چاہیے، کسی صورت نہیں. کسی کے واسطے ہو دل میں اپنے پیار. سارے کا سارا کمرہ چھان مار لیا لیکن جو اسے چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا. ملتا بھی کیسے؟ عقاب جیسی آنکھیں سارے کمرے میں دوڑاتے ہوئے وہ شخص پریشان تھا. اسی لمحے اس کی نظریں الماری کے کھلے پٹ پہ پڑیں. وہ تیز تیز قدم اٹھاتا واپس الماری کی جانب آیا. کپڑے الٹ پلٹ کیے اور یہاں اسے نظر آیا تھا ایک خفیہ لاکر. نقاب کے پار بھی صاف پتہ چل سکتا تھا کہ اسے فتح مل چکی ہے. اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کوڈ لگانا چاہا. اسی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا. چوکے والا شخص بوکھلا کر الماری کی اوٹ میں ہو گیا. پریشان چہرے اور اڑی ہوئی رنگت والا مہدی کمرے کے اندر داخل ہوا. اے سی کی ٹھنڈک سے یخ پڑتا کمرہ اس کے قدم برف کر رہا تھا. وہ آس پاس سے بے نیاز اپنے پرائیویٹ انسٹاگرام اکاؤنٹ سے زینیا حاکم کو میسج کر رہا تھا. جواب ندارد. اس نے وائس نوٹ بھیجا. چند پل کا انتظار کیا لیکن ایک بار پھر جواب ندارد.
اب کہ اس نے اپنے اوپر 1000 مرتبہ لعنت بھیجتے ہوئے اس کو کال ملائی تھی، ایک انسٹاگرام کال۔ زوں زوں کی آواز پہ تھرتھراتے موبائل نے زینیہ حاکم کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ گونج کو پڑتی پھٹکار ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ دونوں جانتی تھیں زینیہ ازنٹ اے کال پرسن۔ کوئی اسے کال کیوں کر رہا تھا؟ وہ جامنی الماریوں کو اپنی جگہ جامد چھوڑے موبائل کی جانب چلی آئی۔ انسٹاگرام پہ کال آئی تھی۔ اکاؤنٹ کا نام دیکھ کے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اس نے کال نہیں کاٹی بلکہ اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ کئی میلوں دور اڑتے بھاگتے ہوئے یہ آواز اسلام آباد میں بیٹھے مہدی کمبیر کے کانوں میں پڑی تو اس کے اندر ایسی تقویت اتری جس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ کال کاٹنا مت پلیز۔ یہ وہ الفاظ تھے جو فون کان سے لگاتے ہوئے زینیہ نے سنے۔ اس کے ابرو تفکر سے سکڑے۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے مہدی کی انگلیوں میں سگریٹ دبا تھا، جلتا ہوا سگریٹ، چہرہ مضطرب تھا۔ تمہیں یاد ہے جب ہم کوہ باطل کی طرف جا رہے تھے، ہم سب نے اپنے موبائل اور دوسرا سامان تمہارے بیگ میں رکھوایا تھا؟ تمہیں یاد ہے؟ مجھے سب یاد ہے، کام کی بات کریں، 2 ٹوک لہجہ۔ مہدی نے سگریٹ والی انگلی سے کن پٹی کو مسلا، گلا تر کیا۔ میرے والیٹ کے ساتھ ایک USB بھی تھی، وہ مجھ سے کھو گئی ہے، کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ اس نے جلدی جلدی الفاظ ادا کیے، ساتھ ساتھ کمرے میں نظریں دوڑائیں، کہیں کوئی سن نہ لے۔ زینیہ جواب دیے بغیر وہ الماری کی طرف بڑھ آئی۔ اس پن ڈرائیو میں میری بہت قیمتی چیزیں ہیں، پلیز اگر وہ تمہارے پاس ہے تو بتاؤ۔ الماری کے خانے سے سیاہ لیدر بیگ نکالتے ہوئے زینیہ نے اس کی زپ کھولی، ہاتھ اندر ڈال کر باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ پین ڈرائیو تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک در آئی۔ کون جسے بیکار کام کرتے دیکھے کمرے سے نکل گئی تھی۔ زینیہ، کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ وہ اس کی موجودگی کو چیک کر رہا تھا۔ زینیہ نے چند لمحے اس سیاہ USB کو دیکھا اور پھر، میرے بیگ میں ایسا کوئی سامان نہیں ہے، اس نے کہہ کر موبائل کان سے ہٹایا۔ ابھی وہ کال کاٹتی کہ ایک بار پھر اس کی ابھرتی آواز پہ ٹھہر گئی۔ تم نے کہا تھا وہ مجھے مارنے نہیں آیا، تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ وہ ڈرا ہوا تھا، شاید الجھا ہوا بھی۔ وہ کوئی ہے، کوئی جو مجھ پہ نظر رکھ رہا ہے۔ اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ کوئی جو میری غیر موجودگی میں میرے کمرے میں آتا ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنے کمرے کو دیکھا، یعنی وہ جانتا تھا۔ وہ مجھے ذہنی مریض بنا رہا ہے، کیا تم مجھے بچا سکتی ہو؟ کوئی کسی کو نہیں بچاتا، ہر کوئی اپنا نجات دہندہ خود ہوتا ہے، زینیہ نے ناگواری سے ٹوکا۔ آپ نے تو کہا تھا یہ سب بس میرے اندازے ہیں۔ تب میں تم پہ بھروسہ نہیں کرتا تھا، تکان زدہ جواب۔ اب اگر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ وہ میرے پیچھے کیوں آتا ہے جب اسے مجھے مارنا بھی نہیں؟ ایک بے بس استفسار۔ وہ آپ کو مارنا نہیں چاہتا، وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے جو اسے آپ سے چاہیے، کچھ ہے جس سے آپ بے خبر ہیں لیکن وہ نہیں۔ اسے اگر آپ کو مارنا ہوتا تو اس قلعے کے تہہ خانے میں ہی مار دیتا، وہاں کھڑے ہو کر آپ کو کنفرنٹ نہ کرتا۔ اس نے میرے سر پہ بندوق رکھی تھی مس حاکم، مہدی گرایا۔ وہ آپ کو ڈرا رہا تھا، الجھا رہا تھا۔ آپ کے پاس کچھ ایسا ہے جس کا نام وہ خود بھی نہیں لینا چاہتا۔ وہ آپ کا تعاقب کرتا ہے تاکہ آپ شاید ڈر کر اس چیز کو چھپانے کی کوشش کریں اور آپ کے تعاقب کار کو وہ چیز مل جائے۔ وہ آپ کو الجھا رہا ہے تاکہ آپ ذہنی غائب دماغی میں سب کچھ اگل دیں۔ آپ کے پاس ایسا کیا ہے مہدی؟ زینیہ کے ہاتھ میں وہ سیاہ چمکتی پین ڈرائیو تھی، آنکھوں میں عجیب شفافیت۔ وہ آج پہلی بار اس کا نام لے رہی تھی۔ مہدی ایک لمحے کو تھم گیا۔ الماری کے عقب میں چھپا سیاہ چوغے والا تعاقب کار بھی تھم گیا۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا وہ کیوں ہے میرے پیچھے، کیا چاہتا ہے، کچھ نہیں پتا مجھے۔ اس نے تھک کر اد جلی سگریٹ فرش پر پھینک دی۔ تم اسلام آباد کب آ رہی ہو؟ سرسری لہجہ۔ وہ اٹھ کر الماری کی طرف جا رہا تھا۔ 2 دن بعد میری شادی ہے، بس اس کے فوراً بعد۔ مہدی ایک پل کے لیے رک گیا۔ شادی؟ تم شادی کر رہی ہو؟ تم شادی کیسے کر سکتی ہو؟ وہ حیران تھا، یا شاید پریشان، یا شاید پتہ نہیں اسے کیا برا لگا تھا، یا پھر شاید عجیب لگا تھا۔ کیا تم واقعی شادی کر رہی ہو؟ الماری کے کھلے پٹ بند کرتے ہوئے اس نے ٹیک لگا لی۔ جی میں واقعی شادی کر رہی ہوں، اور آپ کو بلاک بھی، آئندہ کال مت کیجیے گا۔ ویٹ یار، بلاک مت کرو۔ وہ بدمزہ ہوا۔ آخر وہ کون معصوم ہے جس کی زندگی تم برباد کرنے جا رہی ہو؟ نہیں مطلب شادی، واقعی؟ سچ میں مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا میں شادی نہیں کر سکتی؟ کیا میں ایلین ہوں؟
اسے واضح طور پہ برا لگا تھا۔ ایلین کا نہیں پتا، لیکن تمہاری شادی کا سن کر واقعی عجیب لگا ہے۔ ویٹ لیٹ می گیس، تم اپنی شادی پہ زیور کی جگہ مشین خرید کر لاؤ گی اور کمرے میں پھولوں کی جگہ تاریں لٹکاؤ گی، ہے نا؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ساتھ ہی وہ مڑا تو اس کے دائیں جانب وہ سیاہ چگے والا شخص تھا۔ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کو بلاک رکھا جائے، وہ کہہ کر کال بند کرنے لگی۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک انسانی گرہ گونجی۔ سیاہ چگے والے شخص نے مہدی پہ وار کیا تھا اپنی گن سے۔ وہ اس کے جسم میں لوہے کا ذرہ داغ چک چکا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ چگے والا شخص الماری کے اوٹ میں سے نکل گیا۔ درد سے دوہرے ہوتے ہوئے مہدی کے سینے پہ ایک لات دے ماری۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرش پہ سرخ سیال کی ایک آبشار بنتی چلی گئی۔ فون سے اب بھی ہیلو ہیلو کی آواز آ رہی تھی۔ مہدی فرش پہ گر پڑا تھا۔ درد سے درد ہو رہا تھا، جہنم جیسا درد، بے انتہا درد۔ مہدی کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ اس کی بصارت دھندلی ہو رہی تھی۔ سرخ سیاہ اس کے جسم سے گویا سوراخ کی صورت باہر نکل رہا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکیں، منظر دھندلا ہی رہا تھا۔ اس نے حلق سے آواز نکالنی چاہی لیکن بے سدھ۔ اسے بے تحاشا سردی لگنے لگی، پھر بے تحاشا گرمی۔ سیاہ چگے والا شخص اسے بوٹ کی ٹھوکروں سے مار رہا تھا۔ مہدی نہیں جانتا تھا وہ اسے کیوں مار رہا ہے۔ اسے اپنا جسم جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ خون کا تالاب بھر چکا تھا۔ مہدی کے آدھے چہرے پہ خون تھا۔ دھندلی بصارت، کھٹی کھٹی ہیلو ہیلو کی آوازیں، درد بے تحاشا، آگ، جلن، سردی، ٹھنڈا پڑتا جسم، اور ان سب کے درمیان اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ سماعتوں پہ پردے لگ گئے۔ اب سکون تھا۔ کوئی درد، کوئی جلن، کوئی ٹھنڈک، کچھ نہیں۔ ساکت، نل، بے حس۔ زینیا کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا اور لے کر جا چکا تھا۔ لاؤنج سے گانے کی آوازیں اب بھی آتی تھیں کہ مر کے بھی کسی کو یاد آئیں گے، کسی کے آنسوؤں میں مسکرائیں گے، کہے گا پھول ہر کلی سے بار بار، جینا اسی کا نام ہے۔ اس سارے ہنگامے سے دور کیسم میں واقع کیس کمبیر کا نیلی دیواروں اور گلاس ونڈو والا آفس پرسکون تھا۔ وقفے وقفے سے دو نفوس کے بولنے کی آوازیں آتی تھیں، ایک بوڑھی تکان زدہ آواز، ایک جوان ضدی ہٹ دھرم آواز۔ یعنی تم باز نہیں آؤ گے، تم اسے قتل کرو گے۔ بالآخر مقصود ہار مان چکے تھے۔ ان کے چہرے پہ تعصب تھا۔ کیس گلاس وال کے قریب کھڑا تھا، سیاہ ٹو پیس میں ملبوس، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں اداس تھیں۔ میں اپنا دل مار رہا ہوں چچا۔ قتل آسان نہیں ہوتے، دل کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ مر جاتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، انتقام میری غیرت ہے۔ وہ رکا، چہرہ اپنے چچا کی جانب موڑا۔ میں انتقام نہ لے کر بے غیرت کہلاؤں گا؟ تم معاف کر کے اللہ کے سامنے عظیم بن سکتے ہو۔ یاد دہانی، ابھی اللہ کے حضور پیش ہونے میں وقت ہے، مجھے دنیا میں سرخرو ہونے لے دیں۔ تمہارا دل مر جائے گا۔ انہیں دکھ ہوا، جیسے کہ یہ میری زندگی کا پہلا قتل ہو۔ اس نے اتضاعیہ سر جھٹکا۔ دل میں ڈھیر سارے کرب نے آ کر ڈیرا لگایا۔ انتقام کے کئی اور طریقے بھی ہیں۔ دیت۔ وہ ایک لمحے کو رکے، گلا تر کیا۔ زن۔ تم زن کے ذریعے انتقام لے سکتے ہو۔ میں انتقام نہ لے کر ساری دنیا کی نظروں میں گروں گا، لیکن ایک عورت کے ذریعے انتقام لے کر اپنی نظروں میں گر جاؤں گا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے انداز میں ناپسندیدگی تھی۔ مقصود نے گہری سانس لی۔ تم نے آدھی کمیونٹی اپنے خلاف کر لی ہے۔ تم نے ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنا لیے ہیں جن سے تعلق ٹوٹا مطلب سانس کی ڈور ٹوٹی۔ تم مارکیٹ سے کروڑوں روپے کے لیے بیٹھے ہو۔ تم کیا کر رہے ہو کیس؟ کیوں تم نے ساری دنیا اپنے خلاف کر لی ہے؟ وہ فکر مند بھی تھے اور کچھ عاجز بھی۔ کیس آگے بڑھ آیا، نرم نظروں سے انہیں دیکھتا ہوا۔ میرے گھر میں ایک مرد معذور ہے، تبصرہ کیا۔ ایک ماضی کے غم میں ڈوبا ہے اور ایک اپنے آپ سے فرار چاہتا ہے۔ میرے گھر میں ایک لڑکی ہے جسے محبت چاہیے، توجہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ وہ بول رہا تھا اور مقصود اسے سنے گئے۔ مجھے ان تینوں مردوں کے لیے بھی کمانا ہے اور اپنے لیے بھی۔ مجھے میرے بابا کی ساکھ کے لیے بھی کمانا ہے اور اپنی عیاشیوں کے لیے بھی۔ وہ ان کے قریب گھٹنوں کے بل آ کر بیٹھا۔ میں اگر ساری دنیا کو اپنے خلاف نہیں کروں گا تو یہ لوگ میرے خلاف خود بخود ہو جائیں گے۔ اپنے ہاتھ سے لگائی آگ میں آپ کو معلوم ہوتا ہے پانی کہاں ڈالنا ہے۔
دوسروں کی لگائی آگ میں آپ خاکستر ہو جاتے ہیں۔ پلکیں جھپکا کر تسلی دی، اگر آپ کو میرے مرنے کی فکر ہے تو چھوڑ دیں، مجھے لگتا ہے اللہ نے مجھے اس دنیا میں سزا دینے بھیجا ہے جو کہ پوری نہیں ہوئی۔ میں مہلت لے کر آیا شیطان ہوں، ابھی مہلت پوری نہیں ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ باہر پھیلتی شام اداسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بیتے، چند ساعتیں گزریں، اور پھر مقصود کمبیر کے حلق سے کچھ ایسے الفاظ برآمد ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ۔ یہ نام، یہ طرز تخاطب، کیا ایک پل کے لیے تمہاری سانسیں نہیں رکی؟ قیس جہاں تھا وہیں جم گیا۔ کئی پل تو وہ سانس بھی نہ لے سکا، زمانے کی ساری گردشیں رک گئیں۔ تم ایسے نہیں تھے عبداللہ۔ وہ اب تک شوق تھا، یوں جیسے یقین نہ آیا ہو۔ تم رحم دل تھے، تم معصوم تھے، تم بہت اچھے تھے، تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ۔ افسوس، تاسف، رنج، کیا تھا جو ان کے لہجے میں نہیں تھا؟ قیس شوقی نظروں سے انہیں دیکھے گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکا۔ اس کی آنکھیں گویا ابل رہی ہوں، دل نے دھڑکنے سے انکار کر دیا ہو۔ تم لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا کرتے تھے، تم بہت اچھے تھے عبداللہ۔ مجھے اس نام سے مت بلائیں۔ اس کے لب دھیرے سے پھڑ پھڑائے۔ تم دوستوں کے دوست تھے عبداللہ۔ خاموش ہو جائیں، بس کر دیں۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ رنگت سفید پڑنے لگی، اسے بے اختیار سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ تم میرے عبداللہ تھے، تم میرے عبداللہ تھے، اپنے ابا کے عبداللہ۔ تم اس لڑکی کے لیے آج بھی عبداللہ ہو۔ تم ایسے نہیں تھے عبداللہ۔ اس کی سماعتیں بند ہونے لگی تھی۔ یہ نام نہ لے کوئی۔ وہ دھیرے دھیرے سے فرش پر بیٹھتا چلا گیا۔ یہ نام اس کا اصل تھا، وہ کسی کو یہ نام لینے سے منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نام اس کی پہچان تھا، یہ نام اس کا کمفرٹ تھا۔ کئی سال پہلے یہ نام بدل کے اسے بے سکون کیا گیا تھا، آج یہ نام پھر سے بے سکونی دے رہا تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے عبداللہ۔ آ جاؤ عبداللہ، تم ایسے، آ جاؤ عبداللہ۔ آوازیں گڑبڑ ہونے لگی تھیں، آوازیں قیس کو ٹریگر کرتی تھیں، آوازیں اسے ماضی میں لے جاتی تھیں، اور قیس کا ماضی خوشگوار کہاں تھا؟ وہ برانڈڈ کپڑوں اور مہنگے جوتوں سمیت فرش پہ بیٹھا تھا، سماعتیں بے قرار، آنکھیں شوقی، چہرہ کرب زدہ۔ آوازوں کو بازگشت نے اس کے کانوں کو سن کر دیا تھا۔ آ جاؤ عبداللہ۔ کیا یہ نام سن کے ایک پل کو تمہاری سانسیں نہیں رکی؟